بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ بابا فرید رحمت اللہ علیہ کی شبانہ روز کوشش سے جب اجودہن پاک پتن کے در و دیوار جب قال اللہ و قال الرسول سے گونجنے لگے اور ہر طرف مسلمانوں کی چہل پہل ہو گئی تو بعض کوتاہ اندیش محض حسد و بغض کی وجہ سے بابا فرید رحمت اللہ علیہ کی مخالفت کرنے لگے۔ ان مخالفوں میں سب سے پیش اجودہن کی مسجد کا پیش امام اور قاضی تھا، جس نے پہلے تو حکومت کے کارندوں کو بابا صاحب کو ستانے پر اکسایا، اور جب اسے اس کا جی نہ بھرا تو بابا صاحب کے ذوق سما پر طرح طرح کے اعتراضات کرنے لگا۔ ادھر بابا صاحب کی وسیع القلبی کا یہ عالم تھا کہ وہ مخالفوں کی حرکات کو متعلق خاطر میں نہ لاتے تھے اور اپنا دل میلا نہ کرتے تھے۔ بابا صاحب کی اس شان بے اعتنانی سے قاضی کا غصہ اور بھڑک اٹھا اور اس نے سماع کے جواز اور عدم جواز کے مسئلے کی آڑ میں بابا صاحب کے خلاف سازشیں شروع کر دیں۔ اس نے ملتان کے علماء سے آپ کے خلاف فتویٰ حاصل کرنے کی کوشش کی اور اپنے ایک خط میں علماء ملتان سے استفسار کیا کہ ایک شخص جو اہل علم میں سے ہے، قوالی سنتا ہے اور وجد کرتا ہے، اس کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ علماء ملتان نے قاضی کو تحریر کیا کہ اس شخص کا نام لکھو۔ قاضی نے بابا صاحب کا نام لکھ بھیجا۔ علماء ملتان نے حضرت کے خلاف فتویٰ جاری کرنے سے صاف انکار کر دیا اور قاضی کو لکھا کہ تم نے ایک ایسے درویش خدا مست کا نام لکھا ہے جو تمام علوم شریعت کا منتہی ہے، ہماری کیا مجال کہ اس کے قول و فعل پر اعتراض کریں۔ قاضی کا یہ حربہ ناکام ہوا تو اس نے ایک آوارہ گرد لالچی قلندر کو بابا صاحب کے قتل پر آمادہ کیا۔ یہ شخص کپڑوں کے نیچے اپنی کمر میں ایک تیز دھار چھرا چھپا کر آپ کے آستانے پر پہنچا۔ بابا صاحب اس وقت عبادت میں مشغول تھے اور سجدے میں پڑے ہوئے تھے۔ صرف سلطان المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ آپ کے پاس موجود تھے۔ بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے حالت سجدے ہی میں فرمایا، یہاں کوئی موجود ہے؟ حضرت سلطان المشائخ نے جواب دیا، آپ کا غلام نظام الدین حاضر ہے۔ بابا صاحب نے فرمایا، یہاں ایک قلندر کھڑا ہے جو کانوں میں سفید رنگ کے مندرے پہنے ہوئے ہے۔ سلطان المشائخ نے اس بات میں جواب دیا تو بابا صاحب نے فرمایا، اس شخص کی کمر کے ساتھ چھرا بندھا ہوا ہے اور یہ میرے قتل کے ارادے سے آیا ہے، اور اس سے کہہ دو کہ اپنی عاقبت خراب نہ کرے اور یہاں سے چلا جائے۔ اس سوال و جواب سے قلندر پر ایسی دہشت طاری ہوئی کہ وہ بھاگ اٹھا اور سیدھا قاضی کے پاس جا کر دم لیا اور اسے کہا، ایسے مرد خدا کو قتل کرنا میرے بس میں نہیں۔ اب قاضی نے ایک پٹواری کو اکسایا جس نے بابا صاحب کے فرزندوں کو ناحق ستانا شروع کیا۔ جب اس کا ظلم حد سے بڑھ گیا تو صاحبزادوں نے بابا صاحب سے فریاد کی۔ بابا صاحب جلال میں آ گئے اور اپنا عصا زور سے زمین پر پٹخا اور فرمایا، اب وہ تمہیں تنگ نہیں کرے گا۔ اسی وقت ظالم پٹواری کے پیٹ میں درد اٹھا۔ اسے بابا صاحب کے فرزندوں پر اپنی زیادتیاں یاد آئیں۔ اس نے لوگوں سے کہا، مجھے بابا صاحب کی خدمت میں لے چلو۔ لوگ اسے چارپائی پر ڈال کر بابا صاحب کی خدمت میں لا رہے تھے کہ راستے ہی میں اس کا انتقال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے خلاف قاضی کی تمام سازشوں کو ناکام بنا دیا اور رفتہ رفتہ آپ کے تمام دشمن اور حاسد خائن۔ مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔